إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ مسلمانوں پہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ رب تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے اوقات اور ایام سے نوازتا ہے جن ایام میں عمل کرنے سے ہمارے میزان حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایام ہمیں گاہے بگاہے ملتے رہتے ہیں، اور ان ایام کے اندر رب تعالی بندوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے، بندوں کو ترغیب دلاتا ہے، انہیں ابھارتا ہے کہ کچھ نیک اعمال کریں، اور یہ اعمال رب تعالیٰ کو ان ایام میں بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے اندر جوش اور خروش اور جذبہ پایا گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوال کے 6 روزے ہمارے اوپر مسنون قرار دیے۔ ان 6 روزوں کو رمضان کے ساتھ ملانے کے بعد ہمارے 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے سامنے ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ اپنی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 10 دن اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان السلف یعظمون 3 عشرات، کہ سلف 3 عشرے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ ایک عشرہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور ایک عشرہ جو آپ کے سامنے چند دنوں میں آنے والا ہے، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن، اور تیسرا جو عشرہ ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 10 دن جو مختلف مہینوں کے اندر ہیں، سلف یعنی صحابہ کرام ان 10 دنوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے،
ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے لیے ہم تیاری کریں، اس لیے کہ ہم استقبال میں ہیں۔ ان 10 دنوں کا استقبال ہم کرنے والے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسے اعمال کر لیں کہ ان ایام کے اندر ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں۔ کون سے اعمال کرنے ہیں؟ انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے، اور غلطیوں کا پتلا ہے، ہمیشہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی خطا نہ ہوتی ہو۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ اسی کی توبہ سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کا دوسرا جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ رب تعالیٰ جب ہماری توبہ کو قبول کر لے گا تو رب ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی خوش ہوتا ہے تو سامنے والے کی باتوں کو، اور رب ہے تو ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں رب تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے نیک اعمال جو ان دنوں کے اندر ہم انجام دیں، یہ ہمارے اعمال رب تعالیٰ کے حضور قبول ہوں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ابھی سے ہمارے دلوں کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر خوب عبادتیں کریں گے۔ عبادتوں کا پلان بھی ہونا چاہیے، عبادتوں کے لیے عزم مصمم بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق اسی وقت ہمیں ملتی ہے جب ہم کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے تعلق سے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پختہ ارادہ رکھتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی توفیق دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کی توفیق ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہمارے اندر جذبہ ہوگا، کوشش ہوگی، صرف نیت نہیں۔ اگر صرف نیت ہے اور جذبہ اور ارادہ نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں ہے، ہم نے نیکیوں کو سوچ کر نہیں رکھا ہے کہ کیا کیا نیکیاں کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی۔ یہ دوسری چیز ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ جو ہم نے سوچا ہے اسے ان ایام میں انجام دینا۔ عشر ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہم نے سوچا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کرنا ہے۔ یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اسی لیے ان ایام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ولیال عشر جو کہا گیا ہے 10 راتیں، اس سے مراد یہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کہ جو ایام ہے رب تعالیٰ نے اسی قسم کھائی ہے، اور رب تعالیٰ کبھی کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے۔ رب تعالیٰ جب کسی چیز کا قسم کھاتا ہے تو رب تعالیٰ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز، یہ ایام ہمارے نزدیک کتنے عظیم ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جس کی قسم دوسرے دنوں میں بھی کھائی گئی ہے، دوسرے دنوں کے تعلق سے بھی ہے۔ اس کے اندر عرفہ کا جو دن ہے اس دن کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں سب سے عظیم دن قرار دیتا ہے۔
یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے۔ ان ایام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ آپ دوسرے دنوں کے اندر جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ رب تعالیٰ کو محبوب تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان 10 ایام میں جو آپ اعمال کریں گے وہ رب تعالیٰ کو اور زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر، کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں یہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جو آپ دوسرے دنوں میں کرتے ہیں اس کے مقابل میں یہ اعمال جو آپ ان 10 دنوں کے اندر کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے بھی زیادہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی ان اعمال کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ دیگر ایام میں اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ یہ اعمال جو ان دنوں کے اندر کریں گے یہ دوسرے ایام میں اگر آپ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو اس کا جو اجر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبوب رب تعالیٰ کو یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء منه، سوائے یہ کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر، اور جان و مال میں سے کوئی بھی چیز لے کر پلٹا نہیں، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، یہ بندہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس کی فضیلت الگ سے بیان کی گئی ہے، عرفہ کا دن۔ اس دن کی فضیلت الگ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور اس دن کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے نبی پہ، تمہارے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اسے اس دن کو عید منا لیتے ہیں۔ یعنی یہ آیت کریمہ کتنی اہم ہے اس کا اندازہ یہود کو بھی تھا۔ یہود کے پاس علم بہت تھا، علم بہت تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں عمل نہیں تھا۔ ان کے پاس علم بہت تھا، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں جو آیتیں نازل ہوتی ہیں یہ آیتیں رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور یہ آیتیں حق ہیں۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کون سی آیت کریمہ ہے، اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، اور کیوں اس دن کو، جس دن وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس دن کو عید منانے کے لیے یہودیوں نے کہا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات پہ نکیر نہیں کی، اس کی بات پہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس دن کو عید نہیں منایا۔ آیت کریمہ کیا تھی سن لیجئے، اور اسی آیت کریمہ کو سن کر آپ سمجھ لیجئے کہ دین کیا ہے۔ آیت کریمہ جس کو یہودی نے خود ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔
یعنی دین مکمل ہو چکا، یہ سب سے خوشی کی بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے خوشی کی بات کیا ہے کہ اس کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والی تمام چیزیں، تمام مسائل کے تعلق سے قرآن اور سنت کے اندر بتلا دیا گیا ہے۔ جو عبادتیں آپ کو دینی تھیں وہ عبادتیں آپ کو دی جا چکی ہیں، جو نیک اعمال کی صورتیں بتلانی تھی وہ نیک اعمال کی صورتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اور دین کو دو طریقے سے مکمل کیا گیا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ عبادات کی تمام شکلیں آپ کو دے دی گئی ہیں۔ جتنی بھی عبادتیں آپ کو کرنی ہیں ان عبادتوں کی شکلیں آپ کو دے دی گئی، اس کے طریقے آپ کو بتا دیے گئے۔ اب کوئی عبادت نئی آنے والی نہیں ہے اور کسی بھی عبادت کا کوئی نیا طریقہ نہیں آنے والا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ بہت سارے نئے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ دنیا کے اندر ترقی ہوگی اور ترقی کی بنیاد پہ بہت سارے نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان نئی چیزوں کے اندر شریعت کا حکم اجمالی طور پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر ایسے نصوص موجود ہیں، قرآن کے اندر ایسی آیتیں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسی احادیث موجود ہیں جن آیتوں اور احادیث کی روشنی میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو بیان کر دیا گیا۔ اسی لیے یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت کریمہ ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہے، قبول نہیں ہوگا۔ دین مکمل ہو چکا، دین میں اضافے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے، اور یہی اضافے کی شکل جو پائی جاتی ہے اسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی وجہ سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر کسی نئی عبادت کو داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی نیک عمل کو داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی کی اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ کہاں پہ نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 مہینے زندہ رہے اور اس کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو چکا تھا، اور جس دن مکمل ہوا وہ عرفہ کا دن تھا۔ اور عرفہ کے دن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ یوم عرفہ اور یوم الاضحیٰ جسے یوم النحر کہا جاتا ہے اور ایام تشریق یہ ہماری عید ہیں، مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ اسے عید کے دن سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ دین کے مکمل ہونے کی خوشی ہوتی ہے اس دن۔ اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاجی نہیں ہیں ان کے علاوہ، حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا مسنون قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ التي قبلها، کہ عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے روزے کا کفارہ بنتا ہے اور اگلے 1 سال کے روزے کا۔ آپ سوچیں، صرف 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ آپ سوچیں
عاشورہ کے دن کا روزہ آپ رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن کے روزے میں آپ 2 روزہ رکھتے ہیں، 9 اور 10 کو، اور یہ روزہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے نجات ہونے کے شکر کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور ہم سارے انبیاء کرام پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن وہ 2 دنوں کا روزہ صرف 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روزہ دیا گیا وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کفارہ صرف ان گناہوں کا ہوگا جو صغیرہ گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر لیں، آپ کے میزان حسنات میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن جو آپ نے کبیرہ گناہ کیا ہے اس کبیرہ گناہ کو مٹانے کے لیے، آپ کے ترازو سے اسے ہٹانے کے لیے آپ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ آپ کے 2 سال کے صرف 1 دن کے روزے سے معاف ہو جائیں گے۔ یہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے، اور یوم عرفہ کے تعلق سے ایک خاص بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ یوم عرفہ یہ 9واں دن ہے۔ آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کے بعد آپ کے ملک کے اعتبار سے، آپ کی اپنی رویت کے اعتبار سے جب 9واں دن ہو تو یہ یوم عرفہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے مسلمان تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو پیغام دیا تھا وہ یہ کہ تمہارے عید کا دن، عید الفطر کا دن اسی دن ہوگا جب تم سب عید مناتے ہو، قربانی کا دن وہی دن ہوگا جب تم اجتماعی طور پہ قربانی کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مختلف شہروں اور مختلف ملکوں سے آئے ہوئے صحابہ کرام ایک ہی وقت میں ان کی رویت کا ہونا، سب کا معلوم ہونا یہ ناممکن تھا۔ ہر ایک اپنے مقام پہ چاند دیکھتا تھا، اپنے مقام پہ رمضان کے روزے شروع کرتا تھا اور رمضان کے روزے ختم کرتا تھا۔ ہر ایک اپنے مقام پہ چاند دیکھتا تھا اور دیکھنے کے بعد قربانی کرتا تھا۔ ایک سب سے اہم بات جو مسلمانوں کو ہمیشہ جاننی چاہیے وہ یہ کہ شریعت ترقیوں کا نام نہیں ہے، شریعت ترقیوں کا نام نہیں ہے، اور شریعت کا تعلق کسی بھی چیز کی ترقی سے نہیں ہے۔ آج اگر یہ مثال کے طور پہ مائک نہ ہو تب بھی خطبہ اسی مقام پہ آپ کے سامنے بغیر مائک کے دینا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی جب یہ نہیں موجود نہیں تھا، یہ ترقیاں نہیں تھی، تب بھی اسی انداز میں خطبہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک چلتا رہا ہے۔ تو شریعت ترقیوں کا نام نہیں ہے کہ آپ اسے ترقیوں سے جوڑ کر رکھیں۔ شریعت اتنی آسان ہے کہ ایک عام جاہل شخص جو اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے وہ بھی رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کو جان لے گا، رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کو جان لے گا، ذی الحجہ کے مہینے کے داخل ہونے کو جان لے گا، عرفہ کے دن کو بھی جان لے گا اور قربانی کے دن کو بھی جان لے گا۔ شریعت اتنی آسان ہے، اسے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو عید کرو۔ تو ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سے جوڑا ہے۔ شریعت بڑی آسان ہے۔ یہ گھڑیاں جو ہمارے سامنے ہیں، جب یہ نہیں ہوا کرتی تھی تب بھی ظہر کی نماز اسی وقت ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتی تھی تب بھی جمعہ کی نماز اسی وقت ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتی تھی تب بھی فجر کی نماز اسی ٹائم پہ ہوتی تھی۔ تو ان ترقیوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ترقیوں کے ساتھ بدا ہوا نہیں ہے کہ ترقی ختم ہے تو اسلام ختم نہیں۔ اسلام نے ایسے ضوابط دیے ہیں،
ایسی چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں کہ اگر آپ ایک عام اور ادنا شخص ہیں، آپ کو زمانے کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب بھی آپ شریعت کے احکام کو جان لیں گے۔ بالکل آسان چیز دی گئی ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر عرفہ کی فضیلت کو بیان کریں اور یہ فضیلت ایسی ہو جس کو ہم جان ہی نہ سکیں۔ آپ خود سوچئے، آج سے 200 سال پہلے، میں تھوڑا وقت زیادہ بتا رہا ہوں، آج سے 200 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے؟ نہ کوئی ٹیلی ویژن تھا، نہ کسی بھی طریقے سے مکہ مکرمہ کے چاند کی خبر آتی تھی، کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کس طریقے سے رمضان کے روزے شروع کرتے تھے، کس طریقے سے عید کرتے تھے، اور کس دن عرفہ کا روزہ رکھتے تھے اور کس دن عید کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، چاند دیکھ کر ہی کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ آپ کو بتلایا ہے۔ اس لیے آج بھی آپ اسی طریقے سے روزہ رکھیں گے جس انداز میں 1400 سال پہلے اسلام ہندوستان کے اندر سن 90 ہجری میں آ چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 80 سال کے بعد ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت سے لے کر ان ترقی تک آنے تک، اس وقت سے لے کر اس وقت تک لوگ عید بھی اسی کے اعتبار سے کرتے تھے، چاند کے اعتبار سے، رمضان بھی چاند کے اعتبار سے شروع کرتے تھے، اور عرفہ کا روزہ بھی چاند کے اعتبار سے کرتے تھے، اور عید بھی، عید الاضحیٰ بھی چاند کے اعتبار سے مناتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ یوم عرفہ وہ ہے جس دن عرفات میں حاجی ٹھہرتے ہیں، وہ ان کے لیے ہے، وہ ان کے لیے ہے، اور جن کے بھی چاند ان کے مطابق ہیں ان کے لیے ہیں، لیکن جن کے چاند ان کے مطابق نہیں ہیں ان کے لیے یوم عرفہ 9واں دن ہے، اسی دن آپ روزہ رکھیں۔ یہی اس مسئلے کے اندر اختلافی مسئلہ ہے، اور آج کے زمانے میں اس کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوم عرفہ میں مکمل ہو چکی تھی۔ اب اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا، وہی طریقہ قیامت تک ہوگا، تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ساری ترقیاں جو ہم سیکنڈوں میں مکہ مکرمہ کی اور اس کے چاند کو جان لیتے ہیں، یہ ساری ترقیاں آنے والے زمانے میں ختم ہونے والی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آنے والے زمانے میں ترقیاں کیسے ختم ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اوپر نازل ہوں گے، ان کا نزول ہوگا، اور نزول ہونے کے بعد وہ دجال سے اور اس کے ساتھ رہنے والوں سے قتال کریں گے، اور یہ جنگ کوئی توپ، کسی ریوالور اور کسی بھی طرح کے موجودہ دور کے ہتھیار سے نہیں ہوگا، بلکہ تلوار کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ ساری ترقیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا پھر لوٹ آئے گی اپنی اصل حالت پہ۔ تو آپ سوچیں اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مسلمان کس دن یوم عرفہ کا روزہ رکھیں؟ اس طرح کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے۔ میں نے ایک عام بات بتلائی ہے جو آپ تمام حضرات کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ 10 دن جو ہمارے سامنے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں مختلف قسم کی عبادتیں کرنی چاہیے، جن میں سب سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے قریب ہونا، یہی تقرب ہے۔ بندہ برابر مجھ سے نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے، تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے، اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟
اس لیے نمازوں کا اہتمام خاص طور پہ کریں. فرائض اپنی جگہ پہ ہمارے اوپر فرض ہیں، باجماعت فرائض کو ادا کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اسی کی یہی اعمال رب تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں. دوسری جو چیز ہے، ان 10 دنوں کے اندر 9 تاریخ کا روزہ، عرفہ کا روزہ کی فضیلت آپ نے سن لی. اس کے علاوہ بقیہ ایام میں بھی آپ روزہ رکھیں، 1 سے لے کر 9 تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. یعنی روزہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بتلایا نہیں کہ کتنا اجر آپ کو دے گا. رب تعالیٰ اپنی جانب سے جتنا چاہے گا آپ کو اجر عطا کرے گا. یہ ان دنوں کے اندر خاص طور پہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقے کے اندر خاص طور پہ عام صدقات جو ہم اپنے جیب سے نکالتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، ان صدقات میں خاص طور پہ مساجد اور مدارس کا خاص خیال کرنا چاہیے. اس لیے کہ اسلام کے 2 قلعے ہندوستان کے اندر یہی ہیں، اور آج کے حالات کے اعتبار سے آپ اچھی طریقے سے دیکھتے ہوں گے کہ اصل ٹارگٹ ہندوستان کے اندر مساجد اور مدارس ہیں. آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہوگی بہت ساری باتیں. اور حالیہ خبر بھی آپ جانتے ہوں گے کہ کیرلا سے لے کر راجستھان تک کے تمام مدارس کی چھان بین کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی. آپ مدارس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالیں تاکہ وہ کل کما سکے، کمانے کے لائق ہو جائیں، جبکہ غیر آپ کے اسلامی مدارس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، آپ کا اسلام ختم ہو جائے گا، آپ کا اسلام سے ناطہ ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ اور ہم برابر ہو جائیں گے. اسی لیے ان کے نزدیک آپ کے عصری اسکولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ 10 کھول لیں، 20 کھول لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس لیے کہ وہاں آپ کو دین کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، وہاں آپ کو اسلام نہیں سکھایا جاتا ہے. وہاں سے نکلنے والے علماء اور اسلام کی باتیں کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اپنے صدقات کے اندر خاص طور پہ مساجد اور مدارس، یہی 2 قلعے ہیں، یہ آپ کے عبادت کی جگہ ہیں جہاں پہ ہر ہفتہ آپ کو نصیحت کی جاتی ہے. یہ ممبر جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ ممبر ہے جہاں سے آپ کو ہر ہفتہ نصیحت ملتی ہے. ہر ہفتہ آپ کو اسلام سے جوڑ کر رکھا جاتا ہے. ہر ہفتہ آپ کو کچھ اسلام کی باتیں بتلائی جاتی ہیں. ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ آپ کو اسلام کا علم دیا جاتا ہے. یہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کو اسلام کی باتیں نہیں ملیں گی. اس لیے اس کو آباد کرنا سب سے بہترین کام ہے، اور آبادی آپ اپنے عمل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے. وہیں اس کے جو اخراجات ہیں اور اس کو جو بنانا ہے اس میں حصہ لیں. آپ مساجد کو بنانے میں، مساجد کو چلانے میں، مدارس کو بنانے میں، مدارس کو چلانے میں آپ حصہ لیں. مدرسے اگر 100 بھی پیدا ہو جائیں، نئے مدارس ہو جائیں، تب بھی آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ مدارس بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اس کے باوجود ضرورت ہے، ضرورت مسلمانوں کو مساجد اور مدارس کی ان کے کھانے پینے سے زیادہ ہے. آپ 2 ٹائم بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن ایک دن بھی آپ کا اسلام کے بغیر گزر گیا تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے. یہ اہمیت ہے. اس لیے اپنے پیسوں کو خرچ کریں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں آپ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے.
وہیں پہ غریبوں میں مسکینوں کو یتیموں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، تحلیل، تکبیر، تحمید، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ چلتے پھرتے کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ چیزیں آپ کثرت سے پڑھیں۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ ان دنوں کے اندر وہ بازاروں میں نمازوں کے بعد اور اسی طریقے سے چلتے پھرتے گھروں کے اندر بیٹھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کے اندر اپنے خطبے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، ان کی آواز کو دوسرے لوگ سنتے، ان کو بھی یاد آتا، وہ بھی پڑھتے، یہاں تک کہ پورا مینا تکبیرات سے گونج جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں کے اندر جا کے پڑھتے تھے، نمازوں کے بعد پڑھتے تھے، ہر وقت آپ اپنی زبان پہ تکبیر و تحمید کو رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نیکی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے رشتوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، دوسرے لوگوں سے، دوسرے مسلمانوں سے اچھی طریقے سے بات کرنا، جو بھی آپ کے ذہن میں نیکی آتی ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر ضرور کریں، اس لیے کہ یہ دن بڑے مبارک دن ہیں۔ ان دنوں میں اگر آپ نے نیکیاں کی تو یہ نیکیاں رب تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور 10 تاریخ یعنی یوم النحر کی جو خاص عبادت ہے اس کی فضیلت ہی الگ ہے۔ وہ پورے سال کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے، یوم النحر، قربانی کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ سارے دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پورے سال میں یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن۔ وہ دن کیوں رب تعالیٰ کو پسند ہے؟ اسی کہ اس دن آپ رب کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی کے مطابق آپ کی عبادت رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 10 دن بڑے اہمیت کے دن ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کا ہم خاص اہتمام کریں۔ آپ جہاں بھی رہیں، جاب پہ رہیں، گھر کے اندر رہیں، چلتے پھرتے رہیں، دوستوں کے ساتھ رہیں، جہاں بھی رہیں، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں، نیک اعمال کو نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، نیک اعمال کے لیے کوشش کرتا رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا، اور ان ایام کی جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں ان ایام میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مختلف قسم کی عبادتوں کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ان عبادتوں کو رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کرے، ان کو جلد شفا یابی عطا فرمائے، ان کو مکمل طور پہ شفا یابی عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کے روضہ میں سے ایک روضہ بنا دے، اور انہیں ہر قسم کی تکلیف اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.